جی دا ٹیل ٹیل ہارٹ کی اب سمری میں ہی اس کے کویسچنس کور ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کی سمری کے ساتھ ہی اس کے کویسچنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیل ٹیل ہارٹ کی جو سٹوری ہے، اس کا ٹائٹل دیکھ لیں ہم. تو اس کے ٹائٹل میں یہ ہے کہ وہ دل جس نے پوری کی پوری کہانی بیان کر دی. سٹوری کیا ہے؟ ٹیل ٹیل ہارٹ ایک مینٹل کنفیوژن اور اب نارمل مین کی کہانی ہے. اس نے ایک اولڈ مین کو صرف اس لیے قتل کر دیا کیونکہ اس کی ایک آنکھ اس کو بہت بری لگتی تھی اور وہ ولچر جیسے تھی، یعنی کہ گدھ جیسی تھی. جب اولڈ مین کی آئی، یعنی کہ اولڈ مین اس آنکھ سے اس کو دیکھتا تو اس کو بہت برا فیل ہوتا اور اس سے خوف زدہ ہوتا. اس بری آنکھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اس آدمی کو قتل کر دے گا. وہ اس کے کمرے میں گیا. ساتھ راتیں ہر دفعہ جب وہ اس کے کمرے میں جاتا تو وہ دیکھتا کہ اس کی وہ آنکھ تو بند ہے. سو اس کو قتل کرنے کی کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی. 8ویں رات جب وہ فلی انٹینڈڈ تھا اس کو مارنے کے لیے، وہ وہاں پر گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ اگلی آنکھ کھلی ہوئی تھی. اس بوڑھے آدمی کو مارنے سے پہلے اس نے اس کے فیئر اور میزریبل کنڈیشن کو انجوائے کیا. پھر اس نے اس کی ہارٹ بیٹ سننی شروع کی اس اولڈ مین کی. لو ڈل کوئک ساؤنڈ سچ ایز واچ میکس وین انویلپڈ ان کاٹن. ٹھیک ہے، اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز آ رہی تھی اور اس آواز کو وہ انجوائے کر رہا تھا اس وقت. کلر نے اولڈ مین کو کیسے قتل کیا؟ اب اس کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ 8ویں رات گیا تو اس نے دیکھا کہ اولڈ مین اپنی آنکھ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی آنکھ ولچر لائک آئیز جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی. جب اس نے اس کی آنکھ کو دیکھا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا، میڈ وتھ فیوری. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اس کو ڈریگ کیا اور اولڈ مین کو فلور پہ پھینکا اور اس کے بعد اس نے ایک ہیوی جو بیڈ شیٹ تھی وہ اس کے اوپر پریس کر کے اس کو مار دیا. وہ بیچارہ گھٹن سے دم گھٹنے سے مار گیا. اپنی ایون آفٹر ہز ڈیتھ، اپنے مرنے کے بعد بھی اولڈ مین نریٹر نے اس کے دل کی آواز سنتا رہا، جیسا کہ وہ ٹک ٹاک ایک واچ کی ٹک ٹاک ہوتی ہے اس کاٹن پلو کے نیچے. اور he was caught when one of his neighbor brought the police to have the house inspected. اور ایک نیبر نے پولیس کو کال کر دیا کہ اس کو مارنے کے بعد اس نے اس کی ڈیڈ باڈی کو کاٹا پیسز میں، پھر اس کو پلانکس اکھاڑ کر اس کے اندر بری کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد 2 پولیس مین آدمی اس کے گھر آئے کیونکہ ان کے ایک نیبر نے بتایا تھا پولیس کو کہ انہوں نے اولڈ مین کے گھر سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں سنی تھیں. اس انویسٹیگیشن کے دوران ہی ٹک دا اولڈ مینس روم. وہ ان کو پورے کر کے انسپیکشن کروا کر ان کو اولڈ مین کے کمرے میں بٹھا گیا اور وہ ایگزیکٹلی اس جگہ پر بیٹھا جہاں پر اس نے اس لاش کو دفن کیا تھا. اور پھر وہ پولیس مین سے باتیں کرنی شروع کر دیں، لیکن اس کی شعور سے اس کو اولڈ مین کی ہارٹ بیٹ کی آواز اگین اینڈ اگین آتی رہی اس کے کانشیس میں. اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اس ہارٹ بیٹ کی آواز سے چھٹکارا پا لے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، جس نے اس کو ریسٹ لیس کر دیا اور اس کو خوف زدہ کر دیا. اور آخرکار اس اپنی ریسٹ لیسنس کو وہ نہیں چھپا سکا اور اس نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ وہ اگر یہ سن سکتا ہے تو پولیس مین بھی یہ دل کے دھڑکنے کی آواز سن سکتے ہیں. اور آخرکار اس نے اپنی شدید مینٹل کنفیوژن میں اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. تو اس سے رائٹر نے یہ دکھایا کہ یہ ہارٹ بیٹ نہیں تھی اولڈ مین کی، یہ دراصل اس کا اپنا ضمیر تھا، پرک آف کانشیس تھی، جو کہ ضمیر کا چوکا یا ضمیر کی سرزنش تھی جس نے اس کو ریسٹ لیس کیا. اور آخرکار اس نے اس کروئل ایکٹ آف مرڈرنگ این انوسینٹ پرسن کا اس نے اعتراف کر لیا پولیس آفیسرز کے سامنے. مور اوور یہ نریٹر کا دل تھا جو کہ اس کو بتا رہا تھا پوری کی پوری سٹوری. سو دا رائٹر ہیڈ ویری ایپلی اینڈ رائٹلی چوزن دا ٹائٹل آف دا اسٹوری ٹیل ٹیل ہارٹ، کیونکہ یہ ٹرو ریفلیکشن آف دا مینٹل کنفیوژن آف دیٹ ایب نارمل پرسن ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وہ دل اس کا دل تھا جس نے اس کو بار بار پریشان کرتا رہا اور اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سٹوری میں سائیکلوجیکل کیس ہے ایب نارمل پرسن کا
یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہیں وہ ڈینجرس ہوتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کو ہینڈل کرنے کا بیسٹ وے یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ہاسپٹلائز کر دینا چاہیے یا اس کو سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے.